کامیابی اس کی ہے کہ جس نے نفس کو سدھارا، اور ناکامی اس کی ہے جو نفس کو سدھار نہ سکا۔ قد افلح من تزکیٰ وقد خاب من دسا، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا۔ آگے یہ پوری پھر آیت سورہ شمس، اس میں اللہ پاک نے کتنی قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تو اتنی ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پاک ایک زبردست خبر عطا فرما رہا ہے۔ اصل میں تو یہ سب اس کے رنگ ہیں، اس کے تماشے ہیں۔ اب آدمی کیا کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ لے، اسی کو سمجھ لے، اسی میں ہی ہے۔ جیسے مولا مشکل کشا علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ تمام کا تمام بسم اللہ میں ہے، تو بسم اللہ کی بے میں ہے، اور ایک روایت میں کہ وہ نقطہ میں ہوں۔ تو اس نقطے سے مراد بھی یہ ہے کہ میں ہونا علی کا وہ نقطہ، وہ معنی کیا ہے کہ وہ میں جو ہے وہ میں معرفت والا میں ہوں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جو مجھ تک پہنچے اور میری معرفت حاصل کر کے، رسول اللہ کی معرفت حاصل کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرے، پھر اس کے لیے وہ نقطہ بے میں ہی، اور صرف میں تک کا معنی نہیں، کیونکہ وہ اس طرح مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی یہاں آتا رہے، میری معرفت ہی نہ حاصل کرے، 1000 سال بیٹھا رہے۔ نوح علیہ السلام نے 1000 سال عمر پائی تبلیغ کی، مگر بات یہ ہے کہ وہ جانتے تو تھے کہ پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور اولو العزم میں ان کا شمار ہے، مگر وہ معرفت نوح نہیں پا سکے۔ اسی طرح مولا علی کے سامنے بھی بہت سارے لوگ تھے، آج بھی ہیں۔ مسئلہ تو معرفت کا ہے کہ علی المرتضیٰ کی معرفت کیا ہے۔ تو جب تک آپ کی معرفت کو نہیں پائیں گے، اور معرفت کیا ہے کہ علی کی معرفت میں معرفت نبی ہے، اور وہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ نبی کی معرفت میں معرفت الہی ہے، اور وہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ معرفت الہی میں پھر فنائے الہی ہے، اور پھر بقائے الہی ہے، وہاں بھی بات ختم نہیں ہوتی۔ بقا میں پھر جب میں خود ہوتا ہوں، یہاں بات ختم ہوتی ہے۔ تو اتنا سارا قرآن سمجھنے کے لیے بسم اللہ کی بے ہی کافی ہے، اور وہ بے مولا علی سے شروع ہو کے مولا علی پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ میں نے الہام کر رکھا ہے، اے بندے تجھے 2 چیزوں کی خبر دے رکھی ہے، اندر رکھ دی ہیں تیرے اندر۔ کیا؟ فجور، غلطیاں، گناہ، بدی، اور تقوی دوسری طرف۔ اب اس کی الگ الگ وضاحت کرنی پڑے گی کہ تقوی کیا ہے، کہ شریعت اور اس پہ عمل کرنا، اس کے نتیجے میں جو حصول ہوتا ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی پہ بھی بات نہیں ختم ہوتی، آگے مقام احسان تک وہ تقوی پہنچا دے۔ تقوی کے بعد اخلاص ہے، اخلاص کے بعد پھر احسان ہے، احسان تک جب پہنچا دے تو اصل میں تقوی کا مفہوم تب واضح ہوتا ہے۔ اصل متقین ہی وہی ہیں جو تقوی سے اخلاص اور احسان کے مراتب کو طے کرنے کے بعد جناب مولا متقیان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر متقی ہونے کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ تقوی وہ ہے، تقوی وہ ہے۔ اور فجور کیا ہے؟ جتنی قسم کی برائیاں ہیں یہ ایک طرف ہو جائیں۔ اب اس کی مثال دینی ہو متقی کی تو جو وہ حضرت حسین ہیں، اور اگر فجور اور فاجر اور فسق اور فاسق اور فسق و فجور کی مثال دینی ہو تو اس طرف یزید ہے۔ تو پھر اللہ پاک اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد 2 کردار جو ہیں وہ ہمارے سامنے لاتا ہے، ایک کردار حسینی ہے، ایک کردار یزیدی ہے۔ 2 کردار ہمارے سامنے لے آئے۔ کردار یزیدی
فجور کا، اور کردار حسینی متقین کا، کردار یزیدی فجور کا، کردار حسینی متقین کا. تو یہ دو کردار. اب اتنی ساری قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ نے نچوڑ جو بیان کیا کہ تمہارے اندر میں نے دو چیزیں رکھی ہیں، تو جو ان کو سمجھ گیا، من تزکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کا تصفیہ کر لیا، تزکیہ کر لیا، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کر لیا، وہ کیا قد افلح. یہ افلح یہ تفصیل میں جاتا ہے کہ اس نے زبردست کامیابی حاصل کی. قد افلح من تزکاہا، کہ جس نے اس اپنے آپ کو صاف کر لیا، اپنی میں کو صاف کر لیا، یعنی میں اور میرے کے چکر سے نکل گیا اور صرف اپنی انائے باطنیہ، انائے روحانیہ کو جس نے اجاگر کر لیا، اس نے تزکیہ اور تصفیہ دونوں کر لیے. وہ تجرید کے مقام پہ فائز ہو کے مجرد بن گیا. وہ کیا ہے؟ قد افلح، کمال کامیابی حاصل کر گیا. وقد خواب من دساہا، اور جس نے علم بھی پڑھا اور سب کچھ بڑے بڑے مواعظ حسنہ بھی بیان کرتا رہا، اور کراؤڈ سے داد بھی ملتی رہی، کراؤڈ بھی جمع رہا، سارا کچھ ہی کرتا رہا، ظاہری مال و دولت و ثروت بھی رہی، سارا نام و ناموس بھی رہا، سب امارات بھی رہیں، لیکن اپنا تزکیہ و تصفیہ نہ کر سکا. خواب، وہ خراب ہو گیا. ہر چیز ہونے کے باوجود وہ خراب ہو گیا. مال ظاہریہ تو حاصل کیا، مال باطن سے محروم ہو گیا، وہ خراب ہوا. جس نے مال باطن حاصل کیا قد افلح، وہ کامیاب.